نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کی تراویح کے اندر 7ویں پارے کے 3 پاؤ اور 8ویں پارے کے نصف کی تلاوت سننے کی آپ حضرات نے سعادت حاصل فرمائی۔ تقریباً یہ سورۃ الانعام مکمل اس کے اندر آ جاتی ہے، تو یہاں سورۃ الانعام کی ابتدا ہو رہی ہے۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے۔ اس سے پہلے جو صورتیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً مدنی صورتیں تھیں۔ سورۃ الانعام یہ مکی صورت ہے۔ انعام نعمن کی جمع ہے اور عربی میں نعم کہتے ہیں مویشی کو، جانور کو۔ اس صورت میں چونکہ حلال جانوروں کے حوالے سے اللہ پاک نے احکام ذکر کیے ہیں، اس مناسبت سے اس صورت کو سورۃ الانعام کا نام دیا گیا ہے۔ اس صورت میں زیادہ تر جو خطاب کا رخ ہے، جو اس کا زیادہ تر مخاطب ہیں، وہ مشرکین مکہ ہیں، کیونکہ اس صورت کے اندر اللہ کی توحید کے دلائل کا ذکر ہے اور بڑے اچھے انداز میں، عمدہ انداز میں عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اللہ کی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اور مشرکین مکہ کے جو مطالبات تھے، بے جا ان کے اعتراضات تھے، ان کا رد کیا گیا۔ ان کے جو اعمال تھے، ساری کی ساری چیزوں کا، ان کے شرکی اعمال کا رد کرتے ہوئے اللہ نے اس صورت میں ان کے تمام اعمال کی تردید کی ہے۔ تو اس کا جو رخ ہے، زیادہ تر خطاب کا رخ، وہ مشرکین مکہ ہے۔ اس صورت کی بہت ہی اعلیٰ خصوصیت ہے کہ اس صورت میں اسلوب تقریر اور تلقین کا جو ہے انداز اپنایا گیا ہے۔ اسلوب تقریر سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی توحید اور عظمت و قدرت کے جو دلائل ہیں وہ اس انداز میں پیش کیے گئے ہیں کہ کوئی بھی صاحب عقل سلیم اور قلب سلیم، عقل صحیح رکھنے والا ان دلائل کا، ان چیزوں کا انکار کر ہی نہیں سکتا۔ یعنی وہ انسان روزمرہ اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں سے ان مناظر کو دیکھتا ہے، ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہے، تو اس سے انکار یعنی ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے کوئی زیادہ تر سوچ و بچار کی اور گہرائی میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اکثر چیزیں انسان اپنی روزمرہ زندگی میں وہ دیکھتا ہے، تو اس چیز کے ذریعے اللہ پاک نے توحید کی طرف قائل کرنے کی مشرکین مکہ کو اور لوگوں کو جو ہے متوجہ فرمایا۔ اسلوب تلقین کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے دلائل سے اپنے دعوے کو بیان فرمائیں کہ سننے والے جو مشرکین تھے ان کے پاس کوئی جواب ہی نہ ہو، وہ سننے پر جو ہے مجبور ہو جائیں، لاجواب ہو جائیں۔ بہرحال اس صورت کی جو ابتدا میں اللہ کی توحید کا ذکر ہوا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ذکر ہوا کہ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو ماننے کی بجائے بے جا چیزوں کے مطالبات کرتے ہیں کہ اس کے پاس کوئی فرشتہ کیوں نہیں آتا، اس کے پاس فرشتہ آتا، یہ معجزہ ہو جاتا تو ہم اس پر ایمان لاتے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اللہ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، اور ان دونوں اسلوب، تقریر اور تلقین اور توحید کے دلائل اور روزمرہ آنے والی جو چیزیں سامنے ہوتی ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے اللہ پاک نے توحید کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بڑے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ اس موقف کو واضح کیا ہے۔ اب جو مان لیتا ہے تو اس کے لیے بھلائی اور خیر خواہی ہے، دنیا آخرت کی کامیابی کا ذریعہ اور سبب ہے، اور جو نہ مانے دنیا آخرت میں اس کے لیے بدبختی کا ذریعہ اور سبب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہوا، تذکرہ ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے وہ جلیل القدر پیغمبر تھے، توحید کا وہ مینارہ نور تھے، جنہوں نے ایسے ماحول میں آنکھ کھولی جہاں ہر طرف گمراہی تھی اور لوگ اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی پوجا میں لگے ہوئے تھے، حتیٰ کہ چاند، ستارے، سورج، ان چیزوں کی پوجا کی جاتی تھی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جب ماحول دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کو دعوت تھی کہ باپ بھی انہی مشرکین میں سے تھا اور بت خود بنا کے ان بتوں کی خرید و فروخت بھی کیا کرتا تھا۔ تو اس قدر ابراہیم علیہ السلام کے لیے مشقت کے آثار تھے کہ اپنے گھر کے اندر ایسا ماحول تھا۔ تو سب سے پہلے باپ کو دعوت دی، یہ جو تم اپنے ہاتھوں سے اپنے بتوں کو تراش کے، بتوں کو بنا کے ان کے سامنے جھکتے ہو اور انہیں کو اپنا کرتا دھرتا سمجھتے ہو، میں نہیں سمجھتا کہ یہ سمجھدار لوگوں والا کام ہے۔ میں تو آپ کو اور آپ کی ساری قوم کو گمراہی کے اندر چلتا ہوا دیکھ رہا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے بڑے اچھے انداز میں، داعیانہ انداز میں اپنی قوم کو، لوگوں کو اور اپنے گھر والوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور اس کے بعد جو ہے دیگر انبیاء علیہ السلام کی نبوت کا ذکر ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اور 18 انبیاء کے اسماء اور نام کو ذکر فرمایا ہے جنہوں نے اللہ کی توحید کی دعوت دی۔ اس کے بعد جو اللہ پاک نے پھر وہ دلائل اور وہ علامات، وہ بینات ذکر کی ہیں
جن کو روزمرہ انسان اپنی زندگی میں استعمال بھی کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے بھی دیکھتا ہے۔ اس کے بعد 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے۔ 7ویں پارے کے اخیر کے اندر جو ہے مشرکین کے مطالبات کا، معجزات کی طلب کرنے کا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ معجزات طلب کرتے تھے کہ یہ بات ہو جائے، یہ معجزہ ہو جائے تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس فرشتے آ جائیں، یعنی جتنے بھی یہ معجزات کا مطالبہ کر رہے ہیں، اگر وہ سارے کے سارے آپ کو عطا کیے جائیں، حتیٰ کہ مردے قبروں سے اٹھ کے آ کے ان سے باتیں کرنا شروع کیوں نہ کر دیں، پھر بھی انہوں نے بات ماننی کوئی نہیں ہے۔ یعنی اس قدر ضد میں، اناد میں، حسد میں، بغض کے اندر یہ بڑھ چکی ہیں کہ یہ ساری مطالبات ان کے پورے بھی کر دیے جائیں تو بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کے الفاظ آئے کہ آپ ان کے انکار، ان کی ہٹ درمی، ان کے بغض اور ان کی اس شدت اور اس مخالفت کی پرواہ نہ کیجیے۔ آپ سے پہلے جو انبیاء گزرے تھے ان کے ساتھ بھی اس طرح کے معاملات پیش آئے، ان کی مخالفت بھی ہوئی، ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کے رویہ کرنے والے لوگ بھی تھے، لیکن آپ ڈٹے رہیے اپنے موقف پہ اور استقامت کے ساتھ جو ہے ان کا مقابلہ کیجیے، اللہ کی توحید کی دعوت کو عام کیجیے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی چند حماقتوں کا ذکر کیا۔ مشرکین کرتے یہ تھے کہ غلے اور اناج میں ایک حصہ اللہ کے لیے مقرر کر لیتے اور کچھ حصہ اپنے بتوں کے نام کے لیے مقرر کر لیتے۔ اب جو ہے وہ اس بڑی بات کی بڑی پابندی کرتے کہ جو بتوں کا حصہ ہوتا تھا وہ اللہ کے حصے میں شامل کرنا اس کو معیوب سمجھتے تھے، لیکن اللہ کا حصہ اگر بتوں میں شامل ہو جاتا تو اس کو معیوب نہیں سمجھتے تھے، اس پر ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اور بات تھی کہ انہوں نے کچھ جانور مقرر کر لیے تھے جو تھے تو حلال، لیکن وہ کہتے تھے یہ فلاں بت کے نام کا جانور ہے، جی یہ فلاں بت کے نام کا ہے، یہ فلاں مقصد کے لیے ہے، پھر اس کو اس کے دودھ کو پینا حرام سمجھتے اور اس کو استعمال کرنا، اس پر سواری کرنا حرام سمجھتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے 8 قسم کے جانوروں کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اللہ نے، شریعت نے، اسلام نے ان کو حلال کیا ہے۔ کوئی بھی دنیا کی طاقت حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتی، یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے کہ جو ہے حرام کس چیز کو کرنا ہے اور حلال کس چیز کو کرنا ہے، اللہ کے بندوں کے پاس یہ جو ہے اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے 10 صفات کا ذکر کیا ہے جو سارے انبیاء اور ساری شریعتوں کی متفقہ اور مشترکہ صفات ہیں۔ ان میں سے اللہ کی توحید، اللہ کو ہی خالق حقیقی اور معبود حقیقی سمجھنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک، اولاد کو بھوک اور افلاس سے قتل نہ کرنے کا جو ہے حکم دیا گیا، اور اسی طرح بے حیائی کے کاموں سے منع کیا گیا، کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنے سے منع کیا گیا، اسی طرح یتیموں کے مال کی حفاظت کا حکم دیا گیا اور اس کو بے جا استعمال اور حرام طریقے سے دبانے کا جو ہے بھی ممانت کی گئی۔ اسی طرح ناپ تول میں کمی سے منع کیا گیا اور پورا لین دین کرنے کی تلقین کی گئی اللہ کی جانب سے، اور اسی طرح جو ہے عدل و انصاف کا، عہد و پیمان کی پاسداری کا حکم دیا گیا اور صراط مستقیم کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آخر کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے یہ فرمایا گیا کہ آپ ان سب کو بتا دیجئے کہ میں تو اسی صراط مستقیم پر، ہدایت کے راستے پر چلنے والا ہوں جس صراط مستقیم اور ہدایت کے راستے کی تلقین حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری نماز، میرا تمام معاملات، میری قربانی، میری عبادات، ذکر و اذکار، سارا کا سارا اللہ کے لیے ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، ساری قدرت اسی کے لیے ہے اور زمین و آسمان میں بادشاہت اسی کے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن احکام سمجھنے کی اور توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔